یہ پیارے ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ میں روزانہ 3 چیزوں پر بہت ہنستا ہوں. ہنستا ہوں مطلب خوشی کی. ایک ہنسی ہوتی جو خوشی سے مذاق کرے کوئی، آپ ہنس دیے. ایک ہنسی کیسی ہوتی؟ تنزیہ، کیا دیوانہ، دیکھو کیا بولنا ہے اس کو، بلکہ آپ ایسا جو ہنستے. تو یہ ہنسی کی بات کر رہے ہیں. 3 چیزوں پر روزانہ ہنستا ہوں اور 3 چیزوں پر روزانہ روتا ہوں. 3 چیزوں پر ہنستا ہوں اور 3 چیزوں پر روتا ہوں. میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، یہ 3 اور 3 چیزیں آپ اپنے لیے، دوسرے کے لیے نہیں، خود کے لیے اچھا غور کر لیجئے. پہلی چیز ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں اس شخص پر ہنس پڑتا ہوں. کس شخص پر ہنس پڑتا ہوں؟ اس شخص پر ہنس پڑتا ہوں جو اتنی اپنی زندگی میں محبت سے اس کے پیچھے بھاگتا ہے، جبکہ اسے معلوم ہی نہیں ہے کہ اس کی موت اسے کب کھینچ لے گی اور اس کے تمام ارمان جیسے کہ ویسے رہ جائیں گے. کہیں کے لیے بھاگ رہا، کیا کر رہے ہیں؟ میں صبح سے شام تک بھائی جاب کر رہا ہوں. کیا کر رہے ہیں بھائی آپ؟ میں فلاں بزنس کر رہا ہوں. کیا کر رہے ہیں؟ ٹائم ہی نہیں ملتا بھائی، ٹائم ہی نہیں مل رہا. بھائی کس چیز کا ٹائم نہیں مل رہا؟ اللہ کے دین کی خدمت کا ٹائم نہیں مل رہا. ٹائم نہیں مل رہا بھائی میرے پاس. دیکھیے ایک واقعہ سناتے سناتے ہمارے جناب فیاض رک گئے، جو جنگ تبوک کا واقعہ تھا جس میں 3 صحابی جنگ میں شامل نہیں ہوئے. وقت کی تنگی کی وجہ سے مکمل واقعہ نہیں سنا سکے، اسی کا ایک چھوٹا حصہ. یہ جو 3 صحابہ تھے ان کے بارے میں خاص بات کیا ہے؟ دیکھو آپ، یہ صحابہ نمازیں چھوڑتے تھے. کوئی صحابی نماز چھوڑ سکتے؟ ہو ہی نہیں سکتا. وہ صحابی جو تھے کیا کوئی بد اخلاقی کا کام کرتے تھے؟ نہیں کرتے تھے. وہ صحابی جو تھے روزے نہیں رکھے؟ نہیں، ویسا بھی نہیں ہوا. زکات نہیں دیے؟ ویسا بھی نہیں ہوا. حج نہیں کرتے اگر موقع آتا؟ ویسا بھی نہیں ہوا. پھر گناہ کیا ہوا ان سے کہ اللہ نے 3 مہینے تک اللہ کے نبی اور صحابہ کو حکم دیا کہ ان سے بات چیت نہ کرو، یہاں تک کہ ان کی بیوی اپنے مائکے چلے گئی. گناہ کیا ہوا؟ یہ آج آپ کے اور میرے لیے غور کرنے کا وقت ہے. گناہ یہ تھا کہ نیکیاں تو پورے کرتے تھے، اللہ کے دین کو زمین پہ قائم کرنے کی جو محنت ہے اس سے چوک گئے جب اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ یہ کام کرنا ہے آپ میرے لیے. میں نیکی تو کر رہا ہوں، نمازیں پڑھ رہے تھے، روزے رکھ رہے تھے، زکات دے رہے تھے، حج کا موقع آتا تو وہ بھی کر لیتے، خیر خیرات کر رہے تھے، کوئی گناہ کبیرہ نہیں کرتے تھے. کوئی ایسی چیز ان کے اندر نہیں دکھی جس سے کہ یہ لگے کہ وہ منافق ہو گئے، نعوذ باللہ. نہیں، صرف اللہ کے اس دین کو اس زمین پر نافذ کرنے جو نبی محنت کر رہے تھے اور اس کے لیے جب بلایا گیا اس میں نہیں آئے. 3 مہینے تک اللہ نے ان کو کٹ کر دیا، کہا کہ ان سے کوئی بات نہیں کرے گا. تو یہ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ جب میں دیکھتا ہوں ہمارے مسلمانوں کو اتنا دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور اتنی تمنائیں ہیں ان کے دلوں میں. کیا کیا تمنائیں ہیں بھائی؟ آپ کے دل میں آج خواہش ہے میرے بیٹیوں کی شادی کرانا ہے. نہیں بھائی، آپ کو گتا نہیں دیا اللہ تعالیٰ اس کا. آپ کو تقدیر آپ کی بیٹی کی بناؤ بولے ہی نہیں، اس کی صرف پرورش کرو بولے. اس کا رزق آپ کے ذمہ نہیں دیے. آپ محنت کرو، اس کی اسلامی تربیت کرو. میرے کو گھر بنانا ہے، اس کے لیے تو مسلمان کو زمین پہ کبھی بھیجا ہی نہیں تھے کہ تو یہاں گھر بنا کے آ. کیوں؟ کیونکہ حدیث قدسی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا. کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ میرے بندوں سے کہہ دیجئے میرے نبی، مسلمان غیر مسلمان، میرے ہر بندے سے کہہ دیجئے جس کسی کو میں نے اس زمین پر پیدا کیا اس کا حق میں نے زمین کے ذریعے ادا کر دیا. اور اس کا حق یہ تھا کہ اسے زمین پر جگہ دیتا، اس کی مرنے کے بعد جس جگہ تدفین ہوئی وہ زمین کا حصہ اس کا ہوا، میں نے اس کو اس کا حق دے دیا. یہی تیری ذاتی پراپرٹی صرف وہی ہے جہاں پہ تو جا کے پڑ جاتا مرنے کے بعد. صرف وہی تیری ذاتی پراپرٹی ہے، باقی کوئی تیری ذاتی پراپرٹی نہیں ہے. لیکن ہم بھاگ رہے تمنا کرتے ہوئے کہ بنا لوں گا بنا لوں گا بنا لوں گا. 40 سال 50 سال 60 سال کی عمر نکل گئی اور وہ تمنا اور خواہش تو کبھی ختم ہی نہیں ہوتی. ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ہنستا ہوں جب ان کو دیکھتا ہوں کہ محنت کر رہے ہیں، جبکہ موت ان کو کب کھینچ لے گی ان کو پتہ ہی نہیں ہے اس کے بارے میں. دوسرا کس پر ہنستا ہوں؟ یہ تو بہت غور سے سنیے آپ لوگ، ایسا دل میں لگ جائے گی بات جا کے آپ لوگوں کے. دوسرا کن پر ہنستا ہوں بولے؟ ہم لوگ جتنے بھی یہاں پر بیٹھے ہیں، ہم میں کا ہر فرد اپنے خاندان کے کچھ لوگوں سے سب سے زیادہ محبت کرتا. مثال کے طور پہ، اور وہ حرام نہیں ہوتی، مثال کے طور پہ
ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی شخص ایسا ہو جو اپنی ماں سے سب سے زیادہ محبت کرتا. ہم میں سے ہر کوئی کرتے ہیں ماں سے محبت, لیکن بعض کی محبت دوسروں کے مقابلے میں سے دکھ کے آتی کہ بہت دیوانگی سے محبت کر رہا ماں سے. کوئی ان میں سے ہوتا جو باپ سے بے تحاشا محبت کرتا, کوئی ہوتا جو اپنی اولاد سے بے تحاشا محبت کرتا, کوئی ہوتا جو اپنے بھائیوں سے بہنوں سے بہت محبت کرتا, کوئی بیویوں سے کرتا, کوئی بیویاں اپنے شوہروں سے کرتی. صحیح بول رہا ہوں کہ غلط بول رہا ہوں؟ یہ بات پکی بات ہے. ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ قول سنیے. ہنسی آتی ہے مجھے ان لوگ مسلمانوں کو دیکھ کر جن رشتوں سے یہ خوب محبت کرتے ہیں, ساری زندگی ان رشتوں کے پیچھے بھاگتے ہیں, جب ان کو موت آتی ہے تو سب سے پہلے وہی رشتے ان کو خبر میں اتار دیتے ہیں. دوسرے شہر والا آیا تمہارے کو خبر میں پہنچانے, نہیں. پرائم منسٹر مودی آیا, امیت شاہ آیا, کون آیا؟ تمہارے گھر کا وہ شخص جس کی محبت میں ساری زندگی گزارے تھے, بھاگے ان کے پیچھے. یہ میری بیوی, میرا بیٹا, میری بیٹی, میری اماں, میرا باوا. اماں باوا زندہ ہے, تم مر جاؤ, یہی اماں باوا خبر میں ڈال کے آ گئے. ہنستا ہوں ان مسلمانوں کو دیکھ کر جو ان رشتوں کے پیچھے بھاگتے ہیں جسے اللہ نے امتحان بنایا, لیکن اس کے پیچھے ایسے بھاگتے ہیں جیسے ہمیشہ ان کے ساتھ رہنا ہے. لیکن جب یہ مر جاتے ہیں تو جن رشتوں سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے وہی رشتے سب سے پہلے ان کو خبر میں اتار کے آتے ہیں. تیسرا, ہنستا ہوں تعجب سے ان مسلمانوں پر جو زندگی میں خوشی مناتے ہیں. خوشی منانے کا مطلب, بعض خوشیاں تو جائز ہیں, عید کی خوشی جائز ہے, شادی کی خوشی جائز ہے, لیکن جائز ہے کا مطلب کپڑے اتار کے نہیں ناچ سکتے دونوں بھی موقعوں میں. کس حد تک خوشی منانا ہے بتایا گیا, کس طریقے سے خوشی منانا ہے بتایا گیا. یہ دین اسلام کی خوبی سب سے بڑی کیا ہے معلوم ہے؟ آپ لوگ کبھی کوئز ہوا تو جیت جا سکتے. اسلام کی بے شمار خوبیاں ہیں. اگر کوئی بولے دوسرے مذاہب کے مقابلے میں ایک ایسی خوبی بتاؤ جو دوسرے مذہب میں مل ہی نہیں سکتی. اگر آپ بولے ہمارے پاس چوری نہیں کرنا بول کے, تو دوسرے مذہب والا بول سکتا میرے پاس بھی ہے. اگر آپ بولے ہمارے پاس ماں باپ کی خدمت کرو بول کے, تو دوسرے مذہب والا بولتا ہمارے پاس بھی ہے. لیکن دین اسلام کی ایک خوبی کیا ہے معلوم ہے؟ آپ سانس لے کے پیدا ہوئے, اس کے بعد خبر میں آپ اتر گئے, مٹی ڈال دی گئی, اور مٹی ڈالنے کے بعد بھی جو آپ کے لوگ بچے ہوئے ہیں ان سب کے لیے آپ کے بارے میں تعلیم موجود ہے. مطلب آپ پیدا ہو گئے, ہوتے اب آپ کے ساتھ کیا کرنا, کیا کرنا. اس کو 5 اسٹار ہوٹل میں لے کے جانا, یا کوئی تالاب کے اندر لا کے اس کو جو پانی نہلانا, یا کوئی لگن کے اندر پانی ڈال کے اس کا سر مانجھنا, اس سے کیا کرنا پیدا ہوتے ہی. بڑا ہوا کیا کرنا, یہاں تک کہ آپ ٹوائلٹ کو گئے تو ٹوائلٹ میں کیسا جانا, ٹوائلٹ کے باہر کیسا آنا, تعلیم دی. آپ رات میں سونے کو گئے, نیند, تو رات میں نیند پہ سونا ہے, سونا کیسا بتایا اللہ کے نبی. اٹھنا چاہ رہے ہیں تو اٹھنا کیسا بتائے, اٹھ کے کیا کرنا بتائے. خواب اچھا دیکھے تو کیا, خواب برا دیکھے تو کیا. کپڑے پہننا چاہ رہے ہیں, نئے کپڑے کیسا پہننا, پرانے کپڑے کیسا پہننا. جوتا پہننا چاہ رہے ہیں, کیسا پہننا, اتارنا کیسا, بیٹھنا کیسا, اٹھنا کیسا. دنیا کی اللہ کی قسم ہے, کوئی دنیا کا مذہب اتنی باریکی سے آپ کی زندگی کی ہر چیز پر اللہ کے نبی تعلیم دے کے گئے, ماشاءاللہ. تو ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں, میں تعجب کرتا ہوں اس بات پہ جب بندے کو دیکھتا ہوں خوشی منا رہا, جبکہ اس کو اس وقت جبکہ خوشی منا رہا. مثال کے طور پہ ایک ایگزامپل دیتا ہوں میں آپ لوگوں کو. آپ لوگوں کے گھروں میں کئی بار گیٹ ٹوگیدر ہوتے, یا آپ لوگ پکنک پہ چلے جاتے, یا آرام سے ارے بھائی آ جاؤ آج ذرا تھوڑا موج مستی کر لیں گے بھائی, یہ ایسے موڈ میں آ جاتے. ابو درداء کہتے ہیں مجھے تعجب ہوتا ہے, یہ خوشی منا رہا ہے, جبکہ اس مسلمان کو معلوم نہیں ہے کہ جس وقت یہ خوشی